الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سورہ طلاق جو ہے اس کے دوسرے رکوع کی ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسا کہ کل شروع میں بتایا کہ اس سورہ میں طلاق سے متعلق جو ہے وہ احکامات بیان کیے گئے، اور طلاق جو ہے وہ جائز کاموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی ایک سب سے ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ اگر کسی وجہ سے ساتھ رہنا ممکن نہ رہے تو اچھے طریقے سے جدائی ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو معاملات کے اس شعبے کو بھی جو ہے وہ تفصیل سے قرآن میں بیان کیا، اور جو چیزیں رہ گئیں وہ احادیث میں جو ہے وہ بیان کر دی گئیں، اور اس میں طلاق کی عدت کے بارے میں بتایا گیا اور ان کے احکامات جو ہے بتائے گئے کہ عدت جو ہے اگر حیض ہو تو 3 جو ہے وہ کیا ہے حیض سے شمار ہوتی ہے، اور اگر جو ہے حیض نہ آتے ہوں تو 3 مہینے، اور اگر جو ہے وہ حمل ہو تو وضع حمل جو ہے وہ کیا ہے طلاق کی عدت جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اگر جو ہے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو پھر جو ہے اس کی عدت بھی نہیں ہوگی۔ یہ سارا ہوتا ہے استبراء رحم کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ آج جو رکوع ہے دوسرا، اس میں کچھ احکامات جو ہے وہ ارشاد فرمائے، اور پرانی بستی کا ذکر کر کے ذکر کیا گیا کہ اس میں رسول آئے اور انہوں نے جو ہے اس کے رسول کی بات نہیں مانی تو ان پہ عذاب جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اب اس میں دیکھیں، اتت سرکشی کی، ریبیلڈ، حاسبنا حساب لیا ہم نے، وی ٹوک اٹ ٹو اکاؤنٹ، حساب لینا، عذبنا عذاب کیا ہم نے، وی پنش، ذاقت چکھا اس نے، اٹ ٹیسٹڈ، واحد ہے، کانا تھا، واز، اعدہ تیار کیا ہے نہیں ہے، تیار کیا اس نے، انزلہ اتارا اس نے، کیونکہ یہ پاسٹ میں بات ہو رہی ہے، he prepared، اعدہ he has prepared، انزلہ has set down، یتلو پڑھتا ہے وہ، یخرج نکالے وہ، ہی میں برنگ آؤٹ، یا عمل کام کرے وہ، یدخل ہو داخل کرے گا وہ اسے۔ اب آگے جو ہوا آگے اس کو ہٹا دیں تو یدخل داخل کرے گا وہ، ہو آگے مفعول تھا، ہی ول ایڈمٹ، تجری بہتی ہے یا بہتی ہیں، فلوئنگ، احسنا اچھا، بہت اچھے کے لیے آتا ہے، he has been granted good،
ٹھیک ہے، یہ آسنا اس میں تفضیل ہوتا ہے، جو ایک اچھی چیز کو اس سے بہتر چیز کے لیے آتا ہے، یہ سب میں آتا ہے۔ یتنزل اترتا ہے، ڈیسینڈز اترتا ہے وہ، لِتَعْلَمُوا تاکہ جانو تم، تعلموا لام ہٹا، تعلموا جانو تم، یو میں نو، یہ افعال تھے۔ احاطہ گھیر لیا ہے، احاطہ گھیر لیا، گھیر لیا اس نے، یہ جو ہے وہ افعال اس میں استعمال ہوئے، کچھ اسماء ہوئے، قریتن کا عین بہت، قریہ شہر کو کہتے ہیں، امر حکم کمانڈ، حسابن حسابن اکاؤنٹ، شدیدہ سخت، عذاب عذاب پنشمنٹ، نکرہ نکرہ کہتے ہیں جو اچھا نہ لگے، نکرہ ناپسندیدہ، ٹیریبل خوفناک، ناپسندیدہ کے لیے آتا ہے۔ وبال وبال کے لیے، بیڈ کنسیکوینسز، عاقبہ انجام، اینڈ خسرا گھاٹا، لاس، شاہ، اولی صاحبان کے لیے آتا ہے، اولی، یا جو ہے اس پہ حرف ندا ہے، اولی والے، صاحب صاحبان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الباب عقل، ذکر ذکر میسج، مبینات روشن کلیئر، الصالحات نیک عمل کرنے والیاں، ٹھیک ہے، نیک عمل کرنے والیاں، ایسی عورتوں کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے، نیک عمل کرنے والیاں، رائٹیس ڈیڈز، الظلمات اندھیرے یا اندھیروں، ڈارکنیس، النور روشنی، جنات باغ باغات، گارڈنز، تحت نیچے، انہار نہریں، ریورز، خالدین ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے، ابائڈنگ، رزق رزق پروویژن، سبع سات سماوات آسمان، ہیونز، الارض زمین، ارتھ کے لیے آتا ہے، مثل مانند، کل ہر یا تمام کے لیے آتا ہے، شے چیز، قدیر قادر، علم علم کے لیے آتا ہے، سمجھ کے لیے آتا ہے۔ تو یہ اسماء تھے جو اس میں استعمال ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں جو ہے وہ ایک ایسے قریہ کا ذکر کیا گیا، یعنی اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنے ہی شہر والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں کے احکام سے سرکشی کی، تو ہم نے ان سے ان کے اعمال کا سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا۔ یہاں سخت حساب سے مراد آخرت کا حساب ہے، اور کیونکہ اس کا واقعہ ہونا یقینی ہے اس لیے یہاں ماضی کے صیغے سے اس کو بتایا گیا۔ جس کا چیز کا یقینی ہو یا دعا کے لیے ہو تو اس کو عربی میں جو ہے وہ ماضی سے یعنی پاس سے جو ہے وہ اس کو لکھتے ہیں، یقینی ہو گیا ہے۔ اور یہاں بیان فرمایا کہ برے عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے، یا اس سے مراد دنیا میں قحط اور قتل وغیرہ جو ہے وہ بلاؤں میں مبتلا کرنا ہے۔ تو اب پھر آیا فذاقت وبال امری، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، یعنی ان شہر والوں نے سخت حساب اور برے عذاب کے ذریعے اپنے کفر اور سرکشی کا وبال چکھا۔
اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا کہ وہ منافع سے محروم ہو گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب دیکھیں اس میں آیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کَأَيٍّ کتنے ہیں من قَرْيَةٍ شہر عَتَتْ نافرمانی کی، کتنے ہی شہر تھے کہ نافرمانی کی ان امری ربیہا اپنے رب کے حکم کی۔ تو یہاں شہر سے مراد کون ہے؟ شہر والے۔ تو کتنے ہی ایسے شہر والے تھے جنہوں نے نافرمانی کی، کس کی؟ اپنے رب کے امر کی، و رسولی ہی اور اپنے رسولوں کی۔ فحاسبنا پس ہم نے حساب لیا ہاں ان سے، ہاں سے کیا مراد ہے؟ وہ شہر، اور شہر کیا ہے؟ شہر والے۔ تو ہاں سب نہ حساب لیا نہ ہم نے ہاں ان شہر والوں سے حساباً شدیدہ سخت حساب۔ دیکھیں وہی فعل ہے، اسی فعل کا آگے مصدر بھی آ گیا، شدید بھی کر دیا اور بڑی تاکید پیدا ہو گئی۔ یہ عربی لغت والے جو جن کو سمجھ ہے انہیں پتا ہے کہ یہ اسی جو ہے اسم کو جب دوبارہ لایا جائے حاسبنا اور حساباً شدیدہ، یعنی بہت اس میں جو ہے شدت اور سختی ہے ہوئی اس عذاب میں۔ فَعَذَّبْنَاهَا اور عذاب دیا ہم نے ہاں ان بستی والوں کو عذاباً نکرا، اور انہیں کیسا عذاب دیا؟ جو ناپسند تھا، برا عذاب تھا، برا عذاب۔ ایک تو حساب سخت لیا اور نکرا کیا ہوا؟ برا، ناپسندیدہ، سخت۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهِ پس چکھا اس بستی والوں نے اپنے ہی امر کا وبال۔ امر کیا ہوتا ہے؟ کام، یعنی اپنے ہی کام کا وبال تھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ کہ اس بستی کو تباہ کر کے یا انہیں عذاب دے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ظلم کیا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے، ان کے اپنے اعمال تھے۔ تو یہاں واضح بتا دیا کہ یہ جو عذاب چکھنا تھا یہ ان کے اپنے اعمال کا وبال تھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور تھا عاقبتُ، ویسے کانا تھا کے لیے آتا اور کیونکہ آخرت کے لیے تو ہوگا کر لیں۔ عاقبتُ امری، عاقبہ کہتے ہیں انجام کو، کسی بھی کام کے آخر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عاقبہ، کہتے ہیں نا عاقبت اچھی ہو یعنی آخرت، انجام۔ تو عاقبتُ امریہا ان شہر والوں کے کام کا جو ہے انجام، آخر عاقب کیا ہو گیا؟ انجام۔ خسرا برا ہوا، خسارے والا ہوا، انہوں نے بڑا اس میں کیا نقصان اٹھایا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا اعد اللہ، اعد تیار کر رکھا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب شدیدہ شدید، صرف عذاب بھی کہہ دیتے تو عذاب تو بہت بڑا ہوتا ہے، شدید کہا تو اس سے پتہ چلا کہ بہت سخت عذاب ہے ان کے لیے، اللہ کی پناہ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو تم اللہ سے، یعنی ان کو ایسا عذاب دیا تو اب جو ہے وہ عقل والوں کے لیے کہا جا رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو تم اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو، الذین جو آمنوا ایمان لائے ہو، عقل والوں سے کیا مراد ہے؟ ایمان والے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرو اللہ سے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، قد کس کے لیے؟ تحقیق کے لیے، بے شک، بے شک انزلہ نازل کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے الیکم تمہاری طرف ذکرا ذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف جو ہے وہ نصیحت اتاری، اور اس نصیحت کے ساتھ کیا تھا؟ رسولہ، اور تمہاری طرف بھیجا رسول، یتلو پڑھتا ہے وہ، تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، مبینات جو بالکل واضح ہے، روشن ہے، اللہ کی روشن آیات جو تلاوت کرتا ہے۔ اب ان آیات کا تلاوت کرنا یا پڑھنے سے کیا ہے؟
کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں اس سے کیا چیز حاصل ہونی چاہیے؟ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ نکال دے وہ کس کو؟ ایمان والوں کو. الذین آمنوا، ایمان والوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان کو ایمان لائے اور نیک اعمال. دیکھیں ایمان کے ساتھ عمل کی شرط، دو کام کر لیے. ایمان بھی لائے اور یہ نہیں کہ ایمان لا کے بیٹھ گئے، نیک اعمال کی طرف بھی بڑھتے گئے. ان کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، لے کے جاتا ہے. کہاں لے کے جاتا ہے؟ کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے؟ من ابتدا کے لیے آتا ہے، الی انتہا کے لیے، یعنی من الظلمات الی النور، ظلم سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے. کنہیں لے کے جاتا ہے؟ ایمان و عمل والوں کو. تو ایمان و عمل والوں کو لے کے جاتا ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف، نور سے کس کے؟ اندھیرے سے روشنی کی طرف، اجالے کی طرف. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ، اور عمل کرے، صالحا، نیک. دیکھیے اوپر بھی قید تھی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں بھی قید آئی کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالحا. تو ایمان کے بعد عمل، ایمان کے بعد جو انسان کا امتحان بڑھ جاتا ہے، عمل کی طرف جایا جاتا ہے. یدخلہ، داخل کرے گا وہ اسے، وہ جو کون؟ میں یومن، جو اللہ پہ ایمان اور عمل صالح کرے گا. کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں. عرب میں یہ تھا کہ وہ باغات جس میں نہریں جاری ہوں، ان باغات کو بہت اچھا سمجھتے تھے کہ باغ ہوتا ہی کس سے ہے؟ پانی سے ہے. جہاں پانی کی سپلائی اچھی ہو اور نہریں بہ رہی ہوں وہ باغ اچھا ہوتا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ ایسے باغات دے گا جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، خالدین، رہیں گے وہ، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ. خالد بھی ہمیشہ کے لیے، ابد بھی ہمیشہ کے لیے، یعنی بہت جو ہے وہ عرصے تک اور ہمیشہ وہاں رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اور بے شک، یہ قد نا تحقیق کے لیے آتا ہے، بے شک. احسن اللہ لہ رزقا، رزق ہے، روزی رکھی ہے، اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے. احسن اللہ، اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے، لاہو، اس کے لیے، رزق کا رزق، اس کو بہت اچھا وہاں رزق دیا ہے. کھانے پینے کی چیزیں، باغات، ہر چیز جو ہے بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو مومن کو جو ہے وہ آخرت پہ جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے، اور ایمان والوں کو آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ الذی، اللہ ہے جس نے خلق، پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، ومن الارض، اور یہ زمینوں کو، مثلہن، ان کی برابر. 7 آسمان اور انہی کے برابر کیا ہے؟ زمین بنائی. یتنزل الامر بینہن، نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، الامر، اس کا حکم، بینہن، ان کے درمیان، یعنی زمین و آسمان کے درمیان، ہن، زمین و آسمان، ان کے درمیان، لِتَعْلَمُوا، تاکہ جانو تم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، قد احاط، احاطہ، گھیرے ہوئے ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، علم، علم کے ساتھ، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ کے علم سے کوئی شخص بھی باہر نہیں جا سکتا. یعنی اے لوگو، اللہ وہی ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے 7 آسمان بنائے، اور اسی کی مثل زمین سے کیا مراد ہے؟ 7 ہی زمینیں بنائیں، یعنی 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ان سب میں جاری اور نافذ ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ احکامات آخر میں یہ ارشاد فرمائے کہ جو ایمان نہیں لاتے
ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو کیا ہے ایمان لائیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور باغات کو جو ہے وہ تیار کر کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی بہترین تیاری کر کے ان انعامات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کو بھی جو ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ ان انعامات سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔